السلام علیکم ناظرین۔ وادی جن پراسرار وادی، جسے وادی بیضا بھی کہتے ہیں، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کا یہاں جانے کا اتفاق ہوا ہو، اور شاید بعض لوگوں نے اس بارے میں صرف مشہور روایتیں ہی سنی ہوں جو بہت مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں گاڑی ڈرائیور کے بغیر چلتی ہے۔ یہ وادی جنوں کا مسکن ہے۔ کچھ مکتب فکر اس کو آپٹیکل ایلیوژن کہتے ہیں، یعنی بصری دھوکہ، اور کچھ ماہرین کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اسپیشل گریویٹی ہل ہے، یعنی یہاں مضبوط مقناطیسی لہریں موجود ہیں۔ 21ویں صدی کے اس دور میں جبکہ انسان اپنی عقل اور تجربے کو ہی اپنے ارد گرد موجود اشیاء کو پرکھنے کی کسوٹی سمجھنے لگا ہے، تو اس کے لیے وادی جن کی حقیقت اور اس سے منسلک بے شمار واقعات پر یقین رکھنا کافی دشوار معلوم ہوتا ہے۔ کیا سچ میں یہ جنات کا مسکن ہے؟ کیا واقعی یہ آپٹیکل ایلیوژن ہے یا پھر اسپیشل مقناطیسی لہریں؟ چلیے اس کی اصل حقیقت کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ وادی جن یا وادی بیضا مدینہ منورہ سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ نیم دائرے کی شکل میں ہے اور اس کے اطراف میں سیاہی مائل پہاڑی سلسلہ ہے، جس کے بیچوں بیچ یہ وادی ایک سفید پیالے جیسی معلوم ہوتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے یہ وادی بیضا کہلاتی ہے۔ اس علاقہ میں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جس وجہ سے یہ وادی پراسرار مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں گاڑی بغیر ڈرائیور کے نشیب کی بجائے بلندی کی طرف حرکت کرتی ہے، یا پھر اس جگہ آپ کوئی گیند نما چیز روڈ پر چھوڑیں تو وہ نیچے جانے کی بجائے بلندی کی طرف جانے لگتی ہے، یا پھر روڈ پر پانی ڈالیں تو بجائے نشیب کی طرف بہنے کے وہ اوپر کی طرف بہنے لگ پڑتا ہے۔ سعودی عرب کے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ یہاں آباد جنات لوگوں کو جلد سے جلد باہر دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں داخل ہونے والی کسی بھی گاڑی کو اگر بند کر دیا جائے تو وہ فوراً ہی خود بخود باہر کی جانب چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اس وادی کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ یہاں آپ اگر اپنی گاڑی کے انجن کو بند کر دیں اور اس کے گیئر کو نیوٹرل پر رکھ دیں تو آپ کی گاڑی خود بخود 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ تقریباً 14 کلومیٹر تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ وادی جن جہاں پر گاڑی کا انجن بند کر دیا جائے اور اس کے گیئر کو نیوٹرل کیا جائے وہ ایک چڑھائی ہے، یعنی گاڑی نیچے سے اوپر کی جانب جاتی ہے، اور وہ بھی 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اس وادی کو جنوں کا مسکن سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ اسے کرامت جبکہ بعض لوگ اسے معجزہ کہتے ہیں، مگر کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بصری دھوکہ ہے، جبکہ کچھ ماہرین کا نظریہ یہ بھی ہے کہ یہاں آس پاس کے پہاڑوں کی مقناطیسی لہریں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ گاڑی کو کھینچتے ہیں۔ وہ لوگ جو اسے جنات کا مسکن سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جنات کا کام ہے۔ جنات کو یہ بات پسند نہیں کہ انسان ان کے علاقے میں آئیں، اس لیے وہ یہاں آنے والی گاڑیوں کو واپس دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ مکتب فکر ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو کہتے ہیں کہ اس وادی کے اطراف میں موجود ایک یا ایک سے زائد پہاڑوں میں خاص طرح کی مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے جو گاڑی کے ایک محسوس سمت میں خود بخود چلنے کی اصل وجہ ہے۔ اس طرح کے مختلف لوگ نظریات رکھتے ہیں اور جس کا دل جس نظریے پر متفق ہوتا ہے وہ اسی کو اختیار کر لیتا ہے۔
کچھ ماہرین کا نظریہ ہے کہ یہ سب بصری دھوکہ ہے، یعنی آپٹیکل الوژن، ایسا نظر کے دھوکے کی وجہ سے ہے۔ اصل میں جو جگہ اونچی نظر آ رہی ہوتی ہے اور گاڑی جس بلندی کی طرف حرکت کرنے لگتی ہے وہ دراصل اونچی جگہ نہیں ہوتی بلکہ نشیبی جگہ ہوتی ہے۔ اگر آپ لیول ماپنے کے آلے کا استعمال کریں اور اس سے اس جگہ کا لیول چیک کریں، جو سمت آپ کو اونچی دکھائی دیتی ہے وہ اس آلے میں نیچی ہوگی اور جو سمت نیچی نظر آتی ہے وہ بلند ہوگی۔ اس حوالے سے امریکی سائنسدان ایمز نے 1946 میں کچھ کمرے ڈیزائن کیے تھے۔ یہ کمرے اس نے ڈھلوان پر بنائے مگر کمروں کو اندر سے فلیٹ رکھا۔ یہ کمرے باہر سے تو ٹیڑھے نظر آتے ہیں مگر اندر سے بالکل سیدھے ہیں۔ اگر اندر کمرے میں آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ ٹیڑھے نظر آئیں گے کیونکہ کمرہ آلریڈی سلوپ پر بنا ہوا ہے اور سلوپ کو کمرے کے اندر ہی نکال دیا گیا ہے اور دیوار ٹیڑھی نہیں ہے۔ اسی کو آپٹیکل الوژن کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایمز نے اور کمرے بنائے ہیں جو کہ آپٹیکل الوژن ہی ہیں، جس میں اگر آپ ایک طرف کھڑے ہوں تو آپ بہت زیادہ بڑے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف اگر آ جائیں تو آپ چھوٹے ہوتے نظر آئیں گے، اور اس نے یہ ثابت بھی کیا۔ آپ لوگ اگر چاہیں تو اسے گوگل سے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گوگل میپ میں آپ اس کی نشیب اور بلندی دونوں سمت کی سطح سمندر سے بلندی نکالیں تو نشیب سمت کی بلندی زیادہ ہوگی بلند نظر آنے والی سمت سے۔ اور اگر تھوڑی ریسرچ کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے مذاہب دنیا میں دیگر مقامات پر بھی موجود ہیں اور ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ سائنسدانوں نے ان مقامات کو گریوٹی ہلز، میگنیٹک ہلز اور مسٹری پوائنٹس کے نام دیے ہیں۔ ان تمام مقامات میں یہ بات قدرے مشترک ہے کہ وہاں کی رکی ہوئی گاڑی کو اگر نیوٹرل گیئر میں ڈال کر بریک فری کر دیا جائے تو گاڑی نہ صرف از خود چلنے لگتی ہے بلکہ چڑھائی پر بھی آسانی سے چڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پانی زمین پر ڈالا جائے تو وہ نشیب کی طرف جانے کی بجائے بلندی کی طرف جانے لگتا ہے۔ ایسے مقامات دنیا میں کم سے کم 5 براعظموں میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان سے قریب ترین گریوٹی ہلز بھارت اور چین میں موجود ہے۔ بھارت میں یہ مقام لداخ کے شہر لیہ سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر کارگل سری نگر نیشنل ہائی وے پر واقع ہے، جس کی سطح سمندر سے بلندی 11,000 فیٹ ہے۔ اس مقام کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ یہاں گاڑی از خود بلندی کی طرف چڑھنے لگتی ہے اور اس کے اوپر سے گزرنے والے ہوائی جہازوں کو بھی مقناطیسی اثرات سے بچنے کے لیے معمول سے زیادہ بلندی پر جانا پڑتا ہے۔ امریکہ میں بھی ایسے بہت سارے مقامات موجود ہیں۔ ریاست فلوریڈا کے علاقے لیک ویلز میں واقع ایسے ہی ایک گریوٹی ہل کو سپوک ہل یعنی بدروح یا بھوت پریت والی پہاڑی کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی گاڑی از خود چلنے لگتی ہے اور پانی نیچے کی بجائے اوپر کو جاتا محسوس ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں میں اس جگہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہاں گاڑیوں کے از خود چلنے کی وجہ کوئی انسانی روح ہے جو اس علاقے میں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ اسی طرح امریکی ریاست کیلیفورنیا میں سانتا کروز کے مقام پر واقع ایک مسٹری پوائنٹ ہے جہاں ایک کاٹیج بنا دیا گیا ہے، جس کے متعلق منتظمین کا دعویٰ ہے کہ وہاں کشش ثقل معمول کے مطابق کام نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر کوئی شخص سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے نہ لٹک سکتا ہے کیونکہ شمال سے جنوب کی جانب سفر کرنے والی مقناطیسی لہریں اسے ایک جانب جھکا دیتی ہیں۔ بہرحال سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گریوٹی ہلز یا مسٹری پوائنٹس کا معاملہ بھوت پریت سے متعلق نہیں بلکہ یہ محض فریب نظر یعنی آپٹیکل الوژن ہے۔ یہ مقامات پہاڑی علاقوں میں واقع ہیں جن میں سے کچھ کسی حد تک ہمدار بھی ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں عام طور پر ایسی عمارتیں یا دیگر چیزیں موجود نہیں ہوتی جن کی مدد سے ہم چیزوں کی بلندی یا پستی کا درست تعین کر سکیں۔ چنانچہ ہماری بصارت دھوکہ کھا جاتی ہے اور جس جگہ کو ہم بلندی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل کچھ نشیب پر واقع ہوتی ہے اور گاڑی یا پانی یا گیند فطری
مرکزی قانون کے مطابق نیچے کی طرف حرکت کرنے لگتی ہے، تاہم بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ شے بلندی کی طرف سفر کر رہی ہو۔ روحانی علوم پر دسترس رکھنے والے ایسے افراد کی ایک جماعت جو سائنسی اور ٹیکنالوجی کے بارے میں کافی حد تک آگاہ ہے، ان کا اس بارے میں کہنا ہے کہ سائنسی روح سے پیش کیا جانے والا یہ نظریہ بہرحال اپنی جگہ درست ہے کہ زمین میں پائی جانے والی مخالف مقناطیسی کشش ہی گاڑیوں کو دھکیلنے کا باعث ہے، لیکن یہاں جنات کی موجودگی اور ان کی جانب سے انسانوں کو یہاں داخل نہ ہونے کی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور جانیے دنیا کے بارے میں ہمارے ساتھ ساتھ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔